العلی العظیم اللہم صلی علی محمد سورہ مبارکۃ الفاتحہ for Captain Asghar Hadi, son of Sayyid Sadiq. بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو اب ذرا دیکھو اب ذرا سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں خزاں لے گئی کیوں خزاں سکینہ کو شکایت ہے اب تماچوں کی نارسن کا گلا نارسن کا گلا سکینہ کو بولی ماں گیا صلوات صلی اللہ محمد والی محمد آہ سو ظالب تکائی اشک ناک آنے کو ہے جوش میں گل دعا جوش میں گل گلاب آنے کو ہے سامنے عادل کے سیاہ سے حجاب آنے کو ہے دوڑے رحمت کے فرد حساب دوڑے رحمت کے اب فرد حساب آنے کو ہے اے فرشتوں ایک دم تھم جاؤ پھر کرنا سوال میرا مولا غیر طلب لینے جواب میرا مولا غیر طلب لینے جواب آنے کو ہے شے کو پیری میں دکھاتا ہے فلک اکبر کا داغ ہو کے رخصت گھر سے نکلے ہے خواب آنے کو ہے
سبزہ ہے نمود حسن مٹ جانے کو ہے مرگ سوار حسن مٹ جانے کو ہے مرگ سوار آنے کو ہے زخمی سنا سرن میں جو شے کا پسر ہوا ہر سمت سے لئے ہر ایک حملہ ور ہوا ترخون میں مرخ خیر البشر ہوا آخر جدا خواب سے وہ سنگ مروا آخر جدا خواب سے وہ سنگ مروا مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نورین پر پروانے کے رہتے چراغ حسین گرنا تھا بس کے سر پا لگا گرز ہے ستاب یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خام رکھ دی گلے پشیس نے شمشیر تیز دم تلوار پڑے گئے ہوئے پسلیاں قلع تلوار ایک بڑی گئے ہوئے پسلیاں قلع تلوار ایک بڑی گئے ہوئے پسلیاں قلع اٹھا کرو نرہم تنے پاش 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 بڑا دو گھوڑے اکبر محرو قلعہ حضرات کھڑے تھے خیمے کی تھامے ہوئے تناب سن کر یہ گل رہی نا دل نا توا کو تاب ناگائیرن سے صدائے فلک جناب بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شدا بیٹا جہاں جات سے جاتا ہے اب آئیے شدا لاش پا ظلم و جور بدفعال کرتے ہیں گھوڑوں سے لے کی ہمیں پامال کرتے ہیں بانوں کو خصم دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دھوپ صدمہ و اضطراب دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار اٹھتے تھے اور زمین پر گھیرتے تھے بار بار اٹھتے تھے اور زمین پر گھیرتے تھے بار بار اٹھتے تھے اور زمین پر گھیرتے تھے بار بار چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہماتے گھر اے علی اکبر ہماتے آؤ کدھر کو اے علی اکبر جواب دو آؤ کدھر کو اے علی اکبر جواب دو چلا رہی جوڑی پاماد جواب دو چلا رہی جوڑی پاماد جواب دو اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو گرتے ہیں ہم ثواب کا
بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو تھام لو کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بہنیں کھڑی ہے در پا تیرے اشتیاق میں اکبر تمہارے مانا دیے گی فراق حضرت حضرت اتنی زبان اتنی زبان مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا لال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا لال مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہو پا نہیں عادت سوال مجھے کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں میرا کار تو دیتا ہے بے سوال میرا کار تو دیتا ہے بے سوال مجھے حسین کہتے تھے پشت فرس سے گرتا ہوں مدد وقت ہے بے کسی سنبھال مجھے حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل کرتے ہیں ناحق کے بعد سال کے قتل کرتے یہ بات خصال مجھے مثال جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پاکا پھیلا گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا
جناب رسالت پناہ کا خاکڑ اتحاد بھائی تھے نے رفیق نا وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والے تھے دو بہنیں رونے والے تھے فرماتے تھے کہ واہ یہ تاخیر اجل اکبر کے بعد کون سا تھا عزیز کا محل اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پال موت ہے اب یہ ہے شجر زندگی کا پال ایک جا چھری گلوں پجو چلتی تو خوب تھا یہ جان ان کے ساتھ دیکھا یہ جان ان کے ساتھ دیکھا ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے پیری میں آہٹ ٹھوکرے کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کہ گرو ناگاہ سو لاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبار سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پار اکبر ٹھوکے گھوڑے سے گرتا ہے پدر بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے نماز عصر پڑھو آؤ نماز عصر پڑھو عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پختہ ہے قلب جل رہے ہے سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زیرہ پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ادب مسافر سے ملتے جا غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بھیج میری طرح کسی کو نہ بھیج خدا کرے چلایا فوج کو پسا ریسا دینا بکار لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غالبہ
حسین برچی والوں میں گر گئے بیکاس حسین برچی والوں میں گر گئے گرتے ہیں آپ کون سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سب چکے چانے والے سب مر چکے جانے والے کوئی نہیں بھیجا پڑے ہے گو کے والے کوئی نہیں بےکس ہے آپ زور سپاہی عدو کا ہے اس کا دیکھتے ہیں وہ پیار سالوں کا ہے مجھ اس کا دیکھتے ہیں وہ پیار سالوں کا ہے فضان جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کٹتا ہے تان سے سار بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے ناہگار خیر سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر ملتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے کے دوڑتے تھے کہ میں گر گر کے دوڑتے تھے کہ میں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح کدھر خو کا طرح دریا کدھر خو کا طرح سونے کی جاؤ حسین بھائی ہے کس طرح رستہ دے اے زمیں کے فلک کی ستائیوں اپنے پیارے بھائی سے میں اپنے پیارے بھائی سے شے کے کرا خلے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نہ پاک بہن کٹے ہوئے دیکھا بہن کٹے ہوئے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گری بنت غم سے کلیجہ پڑ گیا زہرا کی جائی کا تو دیکھا نیزے پہ سار اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سار اپنے بھائی کا السلام علیکم مومنین مومنات. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی ریکویسٹ ہے شہداء اسلام کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے, مولانا صاحب کے مرحومین کے لیے, بالخصوص مرحوم کیپٹن سید اصغر ہادی صادق ابن مرحوم سید صادق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا نزدیک آ جائیں. میں مولانا باقری کو اسپیچ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. ایک سورہ الحمد تین اخلاص اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ کیپٹن سید اصغر ہادی صادق ابن سید صادق. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. غیر بسم اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین. والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی خیر خلقہ واشرف بریتہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین بالقاسم محمد. وعجل فرج واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء. اللہم عجل فرجہ الشریف. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجہ. بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بما كانوا يعملون. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہ وعجل فرجہم. مجلس برسی ہے اور کیپٹن ہادی کی شخصیت خدا ان کے درجات بلند کرے. ان کوئی مخفی شخصیت نہیں تھی. میں حیدرآباد میں
عنایت جنگ دیوڑی میں 18 سال مجالس پڑھتا رہا ہوں، برابر ہر سال آتے تھے، علی پور بھی آ چکے ہیں، اور ان کے خدمات ہر آرگنائزیشن میں نمایاں رہے ہیں حیدرآباد میں۔ اس آیت کو میں نے عنوان قرار دیا ہے سورہ سجدہ، 32واں سورہ ہے، 32 چیپٹر، آیا نمبر 17 ہے۔ اور میں کئی زمانے سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کی زندگیاں چرا لی گئی ہیں۔ We have been hijacked by AI۔ ہم لوگ اٹھتے بھی اس کے ساتھ ہیں، بیٹھتے بھی اس کے ساتھ ہیں، سوتے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس AI سے چھٹکارا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نیت کریں کہ اس وقت تک میں کمپیوٹر کو نہیں کھولوں گا، لیپ ٹاپ کو نہیں کھولوں گا، آئی پیڈ کو نہیں کھولوں گا، کسی گیجٹ کو نہیں کھولوں گا، فون کو اوپن نہیں کروں گا جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کروں۔ اب یہ 10 آیتیں کیوں بھائی قید کیوں؟ 10 آیتوں کی قید کیوں ہے؟ قرآن کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے ایک ہی آیت میں سورہ قلم میں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 آیتیں پڑھو، لم یکتب من الغافلین، تمہارا نام غافلین میں نہیں ہوگا۔ اگر تم 10 آیتیں پڑھو گے، ہیڈ لیسنس تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ شیعوں کے پاس جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں، خاموش، کون ممبر پہ کیا سننی بیٹھ گیا، کیا ہو گیا، یہ قرآن کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے نام سے ویسے ہی پھڑکیے جیسے علی کے نام سے پھڑکتے ہیں، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں، یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں، انسیپریبل جس کو کہتے ہیں، انٹرٹوائن۔ قرآن و اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ذکر اہل بیت قرآن ہے اور ذکر قرآن اہل بیت۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہ وعلی محمد وعجل۔ فرسٹ سورس آف نالج، امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا قول ہے، اگر نالج قرآن سے نہیں آ رہی ہے، منتہا اس کا فاؤنٹین ہیڈ قرآن نہیں ہے، تو نالج ہی نہیں ہے۔ آج کل ایک بات بہت چھڑی ہوئی شہر میں کہ مولا علی کا قرآن الگ تھا اور یہ قرآن الگ ہے۔ اس کا جواب تھوڑا سا میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ذہن جو ہے آپ لوگ کلیئر کر کے جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ وعجل فرجو۔ سب سے پہلا سورس ہمارا قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے لا یاتیہ الباطل، اس قرآن پر کوئی باطل کا ہاتھ لگا ہی نہیں ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آیا ہے، لانے والا جبرائیل امین ہے، نزل بہ جبرائیل امین۔ اور کس پہ لایا ہے؟ قلب امین پہ لایا، یعنی وہاں سے لے کر نیچے تک کہیں پر کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے۔ یہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تیسرے دور میں قرآن جمع جو کہا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ تیسرے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا، اس لیے جمع نہیں ہوا کہ سرکار جب یہاں سے گئے تھے تو کم از کم 800 حافظ قرآن تھے، اگر جمع نہیں ہوا تو کیا حافظ تھے؟ تو یہ کہنا کہ تیسرے دور میں جمع ہوا قرآن کا اشتباہ ہے۔ کیا ہوا تیسرے دور میں؟ ایک کمیٹی بٹھائی گئی، واویلز لگائے گئے، اس لیے کہ عرب کو پڑھنے کے لیے واویلز کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیفیکیشن آف ریسائٹیشن، قرآن کو یونیفائڈ کرنے کے لیے واویلز کو لگایا گیا، نقطوں کو لگایا گیا تیسرے دور میں، وہ بھی کمیٹی کے ذریعے۔ اس کو جو ہیڈ کرنے والے مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے شاگرد، اللہم صلی علی محمد، ابو الاسود دوئلی،
مولا کے شاگردوں میں سے، مولا نے ان کو قوانین عربی سکھایا تھا، تو اس کو ہیڈ کر رہے تھے یہ تیسرے دور میں، چنانچہ نکات لگائے گئے تاکہ یہ 7 ٹائپ آف ریسائٹیشن ہو رہا تھا قرآن کا، اس کو یعنی قراءت سبعہ کہتے ہیں، 7 ٹائپ آف آیت کو 7 طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا، تو اس کو یونیفائڈ کرنے کے لیے تیسرے دور میں ایک کمیٹی بیٹھی، اس کو ہیڈ کرنے والے مولا کے شاگرد، اسی لیے بہت اچھا ربائی کہی ہے کہ بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے، علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ کیا ہوا، خاموشی کیوں ہے؟ وعلی محمد وعجل، میرا ٹائم نماز تک کا ہے کہ اطمینان سے سنیے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہ وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے قرآن کی سے متعلق جو آیتیں ہیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، یہ خود یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اب جا کے ذرا سا ریفر کریں، قرآن کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن از فار ریسرچ، قرآن بہت غور چاہتا ہے، طلب قرآن نہیں چاہتا سرسری پڑھ لے لو، گو بیک، گو ڈیپ، ڈونٹ بی سپرفیشل، لرن مور۔ قرآن کی یہ انکریجمنٹ ہے۔ قرآن صرف مرحومین کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو مرحومین ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے۔ ابھی سورہ یاسین کی آیت آپ نے پڑھی تھی، وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، ہم نے نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی ہے، جس طرح سے یسمعون یبصرون یسمعون سے یہ اندازہ نہ لگاؤ کہ قافیہ ملا رہے ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اشعار کہیں۔ ان ہوا الا قرآن مبین، یہ قرآن مبین ہے، پلین قرآن ہے، یہ شعر نہیں ہے، اشعار نہیں ہے۔ اس کے بعد لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہے جو زندہ ہیں۔ مردے ڈرتے نہیں ہیں، زندے ہی ڈرتے ہیں، زندگی ہی ان کو مل سکتی ہے جو ڈرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مردوں کو یہ ڈراتا نہیں ہے۔ مثلاً یہاں پہ ہوتا ہے بعض وقت مرحومین، ہم سب کو جانا، کسی کو رہنا نہیں ہے، جنازہ لایا گیا ہے، بیٹے سے کہا گیا کل صبح یہاں غسل ہوگا، یہاں پہ رات میں رہیے، المہدی میں آپ یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، آپ رہیں گے، یہ جنازہ آپ کے والد بزرگوار کا ہے۔ رات بھر ڈر کون رہا ہے، آرام سے سو کون رہا ہے؟ تو آرام سے سونے والا وہ مردہ ہے، اسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، لیکن جو جاگ رہا ہے وہ ڈر رہا ہے۔ قرآن سے ڈرتے وہ ہیں جو جاگ رہے ہیں، جو زندہ ہوں۔ قرآن یہ کہتا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہے جو زندہ ہیں، مردوں کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والا، اللہ مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی سے متعلق جو سرکار کے ساتھ ساتھ ہے وہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے کہ میں سرکار کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے۔ مثال ہے، پیرابل ہے، انہیں دونوں انسپریبل ہیں، میں بھی جدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ انی اعلم حیث ما نزلت، ام بارض ام بسماء ام بجبل ام ببحر ام ببر، میں ابو طالب کا بیٹا، یہ بھی فخر ہے، ابو طالب کا بیٹا کہنا اس بات کی دلیل ہے، یہاں کوئی جھول نہیں ہے۔ میں ابو طالب کا بیٹا جانتا ہوں کہ یہ قرآن کہاں نازل ہوا، رات میں نازل ہوا یا دن میں، پہاڑی پہ نازل ہوا یا سمندر میں، زمین پہ نازل ہوا یا آسمان میں، میں سرکار سے سب سے قریب ترین ہوں۔ تو مولا امیر المومنین قرآن کے پہلے کاتب ہیں، لکھ رہے تھے تو نزول قرآن کی ترتیب سے لکھ رہے تھے۔
نزول قرآن کی ترتیب اور ہے، جو قرآن کی ترتیب آج ہے وہ اور ہے. یہ دو ترتیبیں قرآن میں. آج کی جو ترتیب ہے ابھی اسی تاج کمپنی کا اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں 2 نمبر لگے ہوئے ہیں. ایک رائٹ پہ نمبر ہے، ایک لیفٹ پہ نمبر ہے. جیسے آپ سورہ الحمد کو دیکھیں گے، رائٹ پہ نمبر ہے پہلا سورہ، لیفٹ پہ نمبر ہے 5واں سورہ. یہ 5واں سورہ کون سا ہے؟ نزولی اعتبار سے 5واں سورہ ہے سورہ الحمد. پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق ہے، جو آج 96 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی آیت ہے پڑھ. مسلمان سے کہا گیا بغیر پڑھے کہ نہ رہے زندگی، تو پڑھتا ہی رہے، مگر ایک ہی شرط پر، بسم ربک، پڑھ اللہ کے نام سے. جب تک تیرے زندگی میں اللہ رہے گا تمہاری زندگی کبھی تباہ ہونے والی نہیں ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جی اللہ سے کرے دور تو ڈاکٹر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو مولوی بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو کینیڈا بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو امریکہ بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ. تلوار ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. بڑی جرت چاہیے نعرہ تکبیر کو فتنہ کہنا ہے، مگر کہنے والے نے کہا کیوں کہا ہے؟ اقبال نے کہا جب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. جی سر کاٹ رہے تو کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر. تو دین اسلام ایک عقلی دین ہے، ریزننگ ہے، انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے ہے. قرآن نے جاہل رہنے کو نہیں کہا ہے، اور قرآن والوں نے بھی کہا ہے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو علم سیکھو، علم کے بعد علی معلوم ہوگا. جاہل علی کو جان نہیں سکتا جب تک کہ علم نہیں رکھتا. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ مولا امیر المومنین نزول قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے. اب یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ جو جز بنائے گئے ہیں، پارٹس جو بنائے گئے 30 پارٹس، نزول قرآن کے وقت نہیں تھے، بعد میں بنائے گئے. مہینے کے رمضان کے مہینے میں 30 پارے ہو جائیں تاکہ 30 پاروں کو روزانہ ایک پارہ پڑھیں. آج کل 29 کر دینا چاہیے، اس لیے کہ 30واں ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں، کہیں سے لاتے ہیں چاند کو. بہرحال 30 پارے ہوتے ہیں. 30 پارے بنائے گئے بعد میں، لیکن پہلے کیا تھے؟ سورے تھے. آج بھی سورے ہی ہیں، چاپٹرز ہیں، 114 سورے ہیں. مولا امیر المومنین نے نزولی ترتیب سے قرآن کو لکھنا شروع کیا، اور فرسٹ ہینڈ تفسیر، اس لیے کہ سرکار کے نازل ہو رہا تھا، سرکار بیان کر رہے تھے. سورہ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم. سورہ نحل 16واں سورہ ہے، 44 آیت ہے. اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں، ان کے پلے پڑنے والی نہیں ہے. ان قرآن کی آیتوں کو آپ بیان کیجئے. تو معلوم ہے یہ قرآن کی ضرورت ہے، ایک مبین قرآن کی ضرورت. بغیر یہ 2 کے قرآن کامل نہیں ہے. آج بھی کلاس روم میں جب جاتے ہیں 2 ہی چیزیں ملتے ہیں، یا ٹیچر ہے یا بک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلاس روم میں داخل ہو، ٹیچر ہو، بک نہ ہو، بک ہو، ٹیچر نہ ہو. یہ کائنات بھی ایک بہترین درسگاہ ہے. اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قرآن، ایک ٹیچر ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو مولا امیر المومنین نے جو جمع کیا تھا نزولی ترتیب سے. آج کل میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کل ایک ایپ آ گیا، بہترین ایپ ہے، جس میں 5 تفسیریں ہیں. ایک سنی بھائیوں کی تفسیر ہے، بڑی تفسیر کبیر ہے. باقی اب 5 تفسیریں ہماری ہیں. بہترین تفسیر. پہلا ہم سب کو کرنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. دوسرا جو ہے تفسیر، بہترین تفسیر تفسیر نور استاد محسن قراتی کی ہے. بہت ہی سسٹمیٹک ہے. پوائنٹس، میسیجز، آیتوں کے پوائنٹس کیا ہیں، آیتوں کے میسیجز کیا ہیں. اب اس میں انگلش میں بھی آ گیا ہے، آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں گا. بہترین خوبصورت ہے. آپ اس میں دونوں ترتیبیں ہیں. یہ جو ترتیب ہے آج ہمارے پاس قرآن کی وہ بھی موجود ہے،
اور وہ ترتیب جو نزولی ہے، جو ریویلیشن کی ترتیب ہے، وہ بھی موجود ہے۔ میں تقریباً 10 سال سے یہ ریویلیشن کی پڑھ رہا ہوں، اس میں شرعی طور پہ کوئی اشکال نہیں ہے، وہ الگ قرآن نہیں ہے، وہ یہی قرآن ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد و آلی محمد۔ تو انٹلیکچل طبقے میں قرآن کوئی الگ نہیں ہے، قرآن وہی ہے، لوح محفوظ میں ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ دیر از نو کرپشن ان دی قرآن، نہ اس میں ایڈیشن ہوا ہے نہ اس میں سبسٹریکشن ہوا ہے۔ یہ سرکار بتاتے تھے آیت کے نزول ہونے کے بعد کس آیت کو کہاں پہ رکھنا چاہیے، اکارڈنگلی مولا المومنین رکھتے جاتے تھے۔ جب اختتام میں حیات کا قریب آیا، پورا قرآن جمع ہو چکا تھا۔ سرکار کے زمانے ہی میں نے بتایا سب سے بہترین دلیل 800 حفاظ قرآن کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جمع ہو چکا تھا، اس میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ضرورت تھی نقطے برداری کی تاکہ یونیفیکیشن آف ریسائٹیشن ہو جائے۔ یہ ہو گیا میرا مقدمہ۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ سب؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ الکافی ہمارے پاس حدیث کی بہت ہی فرسٹ ہینڈ حدیث کی کتاب ہے۔ ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ الکافی ہے یعقوب کلینی کی۔ اس میں پہلی جو کتاب ہے کتاب عقل و جہل، کتاب عقل و جہل۔ دوسری کتاب ہے کتاب التوحید، اللہ کی توحید سے متعلق، مونوتھیزم آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ تیسری کتاب ہے کتاب الحجہ۔ کتاب الحجہ میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ماڈرن زمانہ آ گیا، AI کا زمانہ آ گیا ہے، میرے بچے ہوشیار ہو گئے ہیں، میں کینیڈا میں آ کے بہت اسمارٹ ہو گیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے پوچھتے مولانا قرآن میں اہل بیت کہاں ہیں، قرآن میں امامت کہاں ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کے میرے ذہن کے سوالات نہیں، جتنے سوالات آج میرے ذہن میں آ رہے ہیں پہلے دور میں بھی آ چکے ہیں، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں 5ویں امام کے پاس گیا، میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں نے سوال کیا مولا سے، مولا یہ پوچھ رہی ہے دنیا کہ اگر امامت حق ہے تو قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں امامت کہاں ہے؟ تو معلوم ہمارے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ویر از امامت ان دی قرآن، آج کے سوالات نہیں ہیں، ہر دور میں سوال آتے رہے ہیں۔ ہم لوگ سوالوں کو دباتے نہیں ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ مت پوچھو، نہ سوال پوچھو، جو اسی لیے مولا نے دروازہ کھولا، سلونی سلونی، جتنے سوال کرنا ہے پوچھو، اگر جب تک میں زندہ ہوں تم کو جواب ملتا رہے گا، تب جب تک تم مجھے سامنے دیکھتے رہو گے تم سوال کرتے رہو۔ تو مولا نے پوچھا، مولا سے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا امامت کے مسئلے میں پوچھ رہے ہیں، امامت کہاں ہے قرآن میں؟ مولا نے کہا وہیں ہے، یہ تفصیلی جواب ہے، اسی ہے کتاب الحجہ، یعنی بک آف سورس جس کو کہتے ہیں، گائیڈنگ فورس، اس کو کہتے ہیں حجت، دلیل۔ کتاب الحجہ میں تفصیلی جواب ہے، اس کا میں مخلاصہ کر رہا ہوں۔ تفصیلی جواب یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ وہیں ہے امامت جہاں نماز ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ وہیں ہے امامت جہاں نماز ہے، وہیں ہے امامت جہاں روزہ ہے، وہیں ہے امامت جہاں زکوٰۃ ہے، وہیں ہے امامت جہاں خمس ہے۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں مولا۔ مولا نے کہا صبح کی اتنی رکعت ہے؟ اس نے کہا 2 رکعت۔ کہاں قرآن میں؟ میرا مجمع ساتھ رہے، صبح کی 2 رکعت قرآن میں بتا دو، نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعت کہاں ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں۔ عصر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو صبح سے لے کر کے مغرب تک، طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر کے مغرب تک، کہیں نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ مسلمان سارے ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں؟ یقین ہے، کسی مسلمان سے کہیے ظہر کی 5 رکعت ہے، نہ گلا کاٹ دو 4 ہی رکعت ہیں۔ اور یقین کیسا ہے؟ یہ 4 ہی رکعت یہ بدل نہیں سکتے۔ جس طرح سے تمہیں 2 4 4 3 4 پر یقین ہے، ہمیں 1 5 12 14 پہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
مولا نے کہا کہ امامت وہی ہے جہاں نماز ہے. نماز کی ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز کے اوقات موجود ہیں. there are times for the salat. قرآن میں ٹائمنگ بتایا نہیں ہے کس ٹائم پہ کتنی رکعت ہے. ہو گئی بات. کس نے بتایا؟ سرکار نے. میں بتاؤں جس طرح سے تھیوریٹیکل ریلیجن پریکٹیکل ریلیجن. تھیوریٹیکل ریلیجن ہے قرآن, پریکٹیکل لائف آف دی پروفٹ ہے اسلام. اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. ان کی لائف کو نہیں سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ان کے پاس سرکار جانے کے بعد کوئی نہیں تھا. ہمارے پاس محمد کے بعد محمد آیا, محمد کے بعد محمد آیا, محمد کے بعد محمد آیا. اول بھی ہمارا محمد بھی, اوسط بھی ہمارا محمد ہے, آخر کا محمد ہے. آخر سب کے سب محمد ہیں. نہ صرف محمد ہیں, سب علی ہیں, سب حسن ہیں, سب حسین ہیں. کسی نام میں ایک دوسرے نام سے ملا دیں تو کبھی ملتے نہیں ہیں. یہ اہل بیت ہی ہیں. کسی کے نام کو کسی سے ملا دیجئے یہ جڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ سب اکیلے ہیں, یہ سب ایک ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہید امت رہبر امت کی ایک بہترین کتاب ہے 250 سالہ انسان. پرشین میں, انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. آئی تھنک آل آف us we should read. 250 years old human being. کون ہے یہ 250 years old کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان 250 سالہ. انہوں نے ثابت کیا ہے امامت کی زندگی جو 250 سال کی ہے, یہ 12 امام نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ حیات مولا امیر المومنین کی جو اسٹڈی کیجئے, امام حسن عسکری علیہ السلام کی اسٹڈی کیجئے, کوئی فرق نہیں ہوگا علم میں, ان کے فہم میں, ان کے ادراک میں, ان کی تعلیم میں. تو ہمارے پاس اتنے دلائل کے بعد جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں, قرآن میں مولا نے کہا نماز کے پہلو میں ہیں. روزے کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے, سرکار نے بتایا. حج کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے. زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے. تفصیل کہاں سے ملی؟ محمد و آل محمد سے ملی. صلوات پڑھیے محمد و آل اللہ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. The first source of knowledge, پہلا source of knowledge کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ آیت لیجیے. آج اس آیت پر میں جانے کے ذرا سے آپ بھی تحقیق کیجئے, ریسرچ کیجئے. آیت کے پڑھنے کا سلیقہ بتاتا ہوں میں آپ کو. آیت میں اسٹرائکنگ ورڈز ہوتے ہیں, ان کو پک کیجئے, ان پہ غور کیجئے. مثلا یہ آیت فَلَا تَعْلَمُ, علم نہیں رکھتا. نفس, نفس نہ علم, نفس. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. نفس انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈیلائٹ جو رکھا گیا ہے آخرت میں وہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کو علم نہیں ہے. چونکہ اس نے دنیا میں نیک کام کر دیے ہیں, وہ نیک کام کی جزا کیا ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ, اس کے پاس علم ہی نہیں ہے جو چھپا ہوا راز ہے. کون سا چھپا ہوا راز ہے؟ وہ اس کے پاس جو اس نے عمل کر دیا ہے وہ عمل سامنے آئے گا. اسی لیے قرآن کی آیت ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء. ایک دن آئے گا جو بھی کرو گے تمہارے سامنے ہوگا, جو بھی کرو گے تمہارے سامنے ہوگا. وہ سامنے اگر اچھا کرو گے تو ہوگا, برا کرو گے تو ہوگا. سورہ آل عمران کی 30ویں آیت ہے, بہت خوبصورت آیت, ہر آیت خوبصورت ہے. اس کے بعد یہ کہے تود لو ان بینہ امدا بعیدا. یہ کیا بدصورت مجھے چپک گیا ہے میرے ساتھ. وہ کہے گا مالک یہ میرے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دے تو اچھا ہے, یہ تو میرے ساتھ ہی ہے. سرکار نے فرمایا اس شخص سے ہوشیار رہو جو تمہارے ساتھ مرے گا, تمہارے ساتھ قبر میں رہے گا, تمہارے ساتھ برزخ میں رہے گا. تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے تمہارے ساتھ رہے گا. جنت جاؤ گے تو رہے گا, خدا نخواستہ جہنم جاؤ گے تو رہے گا. فقیلہ یا رسول اللہ من ہوا, یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے؟ کہا عملکم, تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ ہے. تو کوئی ساتھ نہیں ہے, کون ہے؟ عمل ہے. اسی لیے حضرت انیس نے اپنی ربائی میں اس کو خوبصورت بیان کیا ہے. کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے,
پہنچا کے لحد تک پھر آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. غلط فہمی ہے، ہم کہتے ہیں لائف پارٹنر. وہ کہاں لائف پارٹنر ہے؟ ڈرائیونگ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سو جاتی بازو. تو لائف پارٹنر جو ہے، کون ہے لائف پارٹنر؟ ہمیں ہمارے اعمال ہیں لائف پارٹنر. ہماری لائف پارٹنر بھی یقیناً وہ بیچاری بہت ہی لائف پارٹنر ہے چند دنوں کی، لیکن ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہمارے اعمال ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک خوبصورت چہرہ رہے گا تو کیا کہنے، اگر بدصورت چہرہ ہے تو سمجھو اس کو تم اسمیش کر کے نیا بنا سکتے ہو. اسی لیے توبہ کا راستہ کھول دیا کہ آج پریشان مت ہو جاؤ، جو بدصورت قبر میں جانے والا ہے اس کو خوبصورت بنا دو محبت اہل بیت کے ساتھ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. استاد محسن قرادی کہتے ہیں کہ میرا بچہ جب گھر سے نکلنے لگا تو بچے نے کہا بابا جب واپس آئیے تو بازار سے چاکلیٹ لائیے. میں نے وعدہ کیا، حدیث میں ہے کہ وعدہ تو پورا کرو، مگر مسلمان وعدے کو پورا کرتا ہی نہیں. انشاءاللہ بولتے صورت دیکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ بول کیا ہوتا کرتا ہے نہیں. ہم سچ نہیں بولتے، وعدے کو پورا نہیں کرتے. سچا کون ہے؟ جاپان. وعدہ کو کون پورا کرتا ہے؟ جاپان. پھر مسلمان ہے. ہم سب کام کرنے کے بعد جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتر، شک پیمبر پہ کیا. تو یہ کیسا اسلام ہے جو ہمارے سے ختم ہی نہیں ہوتا؟ کردار کا نام. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. علی محمد. آخری مرحلے میں لے کر کے جائیے. ہمارے پاس مرحوم کیپٹن ہادی نے جو کر دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نیک کم کر دیے ہیں اس سامنے وہ ڈیلائٹ دیکھیں گے، قبر میں خوبصورت دیکھیں گے. ما اخفی لہم من قرۃ اعین، یعنی ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی. قرۃ اعین کو سمجھنا ہے تو اب حدیث کے ساتھ ہمیشہ سے پڑھتے ہیں. السلام علیک یا امہ، کیا کہا شہزادی نے؟ وعلیک السلام یا قرۃ. صلوات پڑھیے محمد والے اللہ. وعجل فرجا. تو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے جب جاتا ہے تو ایک خوبصورت چہرے کو لے کے جاتا ہے. ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نیک انسان جب جاتا ہے تو اس کا چہرہ ابھر جاتا ہے. واٹ اے مین ہی واز، واٹ اے پرسن ہی واز. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی جھول ہے تو وہ چہرہ بھی ابھر جاتا. خدا نہ کرے. ماشاءاللہ تمام مومنین کا مجمع ہے. ایسے اعمال چھوڑیں کہ مرنے کے بعد دنیا یہ کہے کہ اچھا چلا گیا. خالطوا مخالطتاً ان تعیشوا تحسنوا وان تموتوا تحسنوا. لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہو، زندہ رہو تو لوگ کہیں کہ کتنا اچھا ہے، چلے جائے تو لوگ کہیں کتنا اچھا تھا. یقیناً یہی حیات انسانی کا یہ سفر ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی. ان الآخرۃ لی الحیوان. ایٹرنیٹی مرنے کے بعد ہے. ابھی اس دنیا کی مختصر زندگی 30 40 60 70، اس کے بعد خدا حافظ تشریف لے جائیے. آپ کے ساتھ جو رہے گا آپ کے اعمال رہیں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ اشعار کی زندگی اور ہے کہ فرشتوں کو بٹھا کر کے شعر سناتے ہیں. یہ شعر کی زندگی ہے، قرآنی زندگی نہیں ہے. اہل بیت کی تعلیم کی زندگی نہیں ہے. اہل بیت یہ کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ احقاب، ایک ہے سورہ احقاف 46 سورہ ہے، ایک ہے احقاب. احقاب کہتے ہیں عربی میں 80 سال کے عرصے کو. تلقین میں ہے کہ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ باس کو جواب دینے کے لیے 80 سال لگیں گے. کیوں؟ اللہ جل جلالہ ربی جواب نہیں ہے، جواب ہے زندگی. اگر میری زندگی اللہ کے نام سے چلی ہے، اٹھتا ہوں اس کے لیے، بیٹھتا ہوں اس کے لیے ہیں، کام کرتا ہوں اس کے لیے، کسی آرگنائزیشن میں تھوڑا کام کیا، ہاں میں اتنا میں روندا گن جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے من ربک، کہتا میں.
کہ لگاؤ اس کو 80 سال تب پتہ چلے گا کون ہے. من ربک، مولا کا قول ہے، حدیث میں، یہ میری بات نہیں ہے. 80 سال لگیں گے صرف ایک جواب دینے کے لیے، اللہ جل جلالہ ربی. کیوں؟ اس لیے کہ جواب نہیں ہے، زندگی ہے. زندگی اگر توحید میں گزری ہے زبان سے نکلے گا اللہ جل جلالہ. اسی لیے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ. یہاں سے اٹھ کے جائیے، زندگی میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہم کچھ بھی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی مدد حاصل نہ ہو. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی تائید کی وجہ سے کر رہے ہیں، اہل بیت کی تربیت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. 2 جملے انشاءاللہ مصاب ہوں گے. ابھی مرثیہ جو پڑھا جا رہا تھا یاد آ رہا تھا. یہ مقتل جو کہتے ہیں، یعنی ہسٹری آف ڈے آف کربلا، مقتل جو کہتے ہیں، اس میں مینیو ڈیٹیلز موجود ہیں. اس کی وجہ کہاں کیسے ڈیٹیلز موجود ہیں وہ الگ بحث ہے، کبھی اور مجلس. کون کس نے لکھا ان ڈیٹیلز کو اور لکھنے والے کون تھے، یہ کیسے باقی رہا، یہ خود اعجاز ہے. ایک ایک لفظ. مولا حسین زخمی ہو کر زمین پر آئے. کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہو. گویا عرش زمین پہ آ گیا ہے. الہی عبدک بفنائک. مولا نے سجدہ کیا. اب مجھے نہیں معلوم سجدے سے کس نے الٹ دیا، میں کیسے ادا کروں. یعنی اس کے مرثیے میں یہ موجود ہے کہ وہ حالت سجدہ سے پلٹایا گیا. شمر جالسن علی صدرہ. اللہ اکبر. میں کیسے ترجمہ کروں؟ سینے پہ سوار ہوا. جو زخمی ہو، جس کا بدن زخمی ہو، اس کی حالت آسان نہیں ہے. مولا نے سوال کیا اس سے، اتعرفنی، کیا تو جانتا ہے مجھے؟ کیوں مولا نے سوال کیا؟ اس لیے قرآن کی آیت ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم. وہ پوچھا مولا نے. سینے پہ سوار ہونے کے بعد قاتل شمر سے مولا نے سوال کیا، تو جانتا ہے کہ مجھے نہیں جانتا؟ کہ جانتا ہوں، آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں میں علی کے فرزند ہیں، فاطمہ کے لاڈلے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کون ہیں. تو مولا نے تاریخ میں ثبت کروا دیا، یہ نہ جاننا نہیں ہے، جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، ارتفعت، تو بہت بلند مقام پہ بیٹھا ہے. اس نے بات پوچھا یہ کیا معنی ہیں؟ تجھے معلوم نہیں؟ میرے سینے کو میرا نانا کھولتا تھا، گریبان کو سینے سے لے کر گلے تک کے بوسے دیتا تھا. بوسگاہ ہے نبوی کٹنے کی تیاری ہے، یہیں سے ہے. بوسگاہ ہے نبوی کٹنے کی تیاری ہے. ادھر امام حسین گرے، ادھر گھوڑا چلا الظلیمہ کہتا ہوا. گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بیبیوں نے سنی. سب سے پہلے جو آگے بڑھی تھی وہ جناب سکینہ تھی. فرس لجام کو تھاما، پکڑ کر کے لجام فرس کو تھام کر کے پوچھا. یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا، یہ پوچھا کہ بتا اے گھوڑے کہ میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا ایسے ہی ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ ذوالجناح دیکھ رہا تھا. زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے. آگے ذوالجناح، پیچھے زینب. جائیے کربلا کو جا چکے ہیں، پھر جائیے تو اس غریب
کی یاد کیجئے. طلعِ زینبیہ کیا ہے؟ طلعِ زینبیہ کہ یہ زینب کا ٹیلہ ہے. کہا کا ٹیلہ ہے؟ یہاں بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی. جب زینب پہنچی ہے طلعِ زینبیہ پر، کیا دیکھا؟ شمر سینے پہ سوار ہے. ایک مرتبہ دوڑی ہوئی گئیں ابن سعد کے پاس. ابن سعد اب بھی موقع ہے، تو بچا لے نواسے رسول کو. زینب ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. میں کہوں اے ہاجرہ، بچے کو پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جانا اور ہے، یہاں اسلام کو بچانے کے لیے مقتل کی خاک چھاننا اور ہے. زینب ادھر سے ادھر چلتی رہی. سیاہ آندیاں چلی، زلزلہ آیا، آواز گونجی، قد قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے. ارے اب تم نے جو کرنا تھا کر دیا، گھر کے بچے کو مار دیا، اب تو تسلی دو. مگر انسانیت سے گری ہوئی وہ جملے پہنچے کہ آگ لگا دی جائے. ایک بی بی دوسرے بی بی کے پیچھے اپنے سر کو چھپاتی جا رہی تھی. آخری خیمہ تھا. زینب امامت کی امانت کو لے کر مقتل آئی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا، ایک سورہ الحمد تین اخلاص سے کیپٹن ہادی ابن سید صادق، ایک سورہ الحمد تین اخلاص سے مرحوم کی روح کو شاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہمارے ان آنسوں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مظلومین مومنین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی سیہونی قوتوں کو بانٹ دے. شہید رہبر، شہید امت کے درجات کو شہدائے کربلا سے ملا دے. پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد. اذان کا وقت ہے کیا؟ ٹائم ہو گیا. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم المومنین، السلام علیکم سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابو الفضل العباس یا ام المومنین و اختہ کا زین و ام کلثوم و بنت کا سکینہ یا سائر شہداء کربلا جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان.
الأمان 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 من فتنة الزمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ظهورك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميع رحمة الله وبركاته. اللهم